جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تمام۔ تو 2 ٹکے کا نہیں ہے، اگر تو 10 لاکھ کے جوتے اور 50 لاکھ کی گھڑی سے اگر تو بڑا بننا چاہتا ہے، ارے اس دھوکے سے نکلو۔ برینڈڈ 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 کہاں جا رہے ہو؟ جب تم اپنی ذات میں بے قیمت ہو تو رب ذوالجلال کی قسم تمہاری گھڑیاں، تمہارے بیگ، تمہاری گاڑیاں، تمہارے بنگلے تمہاری عزت کو بڑھا نہیں سکتے۔ ابا جان، انسانوں سے دوستی لگانا مشکل کام ہے، چونکہ انسان بے وفا ہے، انسان کی اصل بے وفا ہے، اور ساری زندگی وفا کرو اور ایک چھوٹی سی خطا کر دو تو تیری وفاؤں پہ تیرا دوست کاٹا پھیر دے گا۔ رشتوں کو میرے بھائی بہنوں صرف برداشت سے چلایا جاتا ہے، رشتوں پر مسلط ہو کے رشتے آباد نہیں ہوتے، جھکنا پڑتا ہے، سہنا پڑتا ہے، دبنا پڑتا ہے۔ اس کے بغیر میں جی نہیں سکتا، اس کے بغیر میں جی نہیں سکتی۔ جب ضرورتوں پہ چوٹ پڑتی ہے تو سارے عشق بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو ہر حال میں وفا کرتا ہے، نبھاتا ہے۔ اذکرک وتنسانی واستترک ولا تخشانی۔ کون ایسا محبوب ملے گا؟ میں کسی کو یاد کروں گا وہ مجھے یاد کرتا ہے، میں یاد بھلا دوں وہ بھی بھول جاتا ہے۔ یہی دنیا کا قانون ہے۔ ایک واحد اللہ ہے جو کہتا ہے میرا بندہ تو مجھے بھولتا ہے، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھتا۔ یا رسول اللہ، روزی کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتا دے۔ تو میرے نبی بڑے بڑے وظیفے نہیں بتاتے تھے، بات کے بزرگوں کی طرح اتنے 1000 دفعہ یہ پڑھو تو انہیں ویلا بیٹھا رہا۔ پھر یا رسول اللہ، روٹی کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ سنو، اللہ کی قسم میرے نبی کی بات ہے، میری نہیں ہے، اور تجربے سے کرو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، یقین سے کرو گے تو تمہیں اللہ دکھا دے گا۔ آپ نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق۔ میرے دوست، باوضو رہا کر، تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ کڑا سوکھا کام ہے، ایک لوٹا پانی چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا۔ کمال بات، یعنی آپ فرماتے سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو رات کو ساری تہجد پڑھتا ہو، دن میں روزے رکھتا ہو، وہ بہت بڑا مسلمان ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں جو بیوی سے سلوک اچھا کرے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ کہ مشکل ترین چیپٹر ہیں اخلاق۔ میری بات دھیان سے سنو، اسلام کا مشکل ترین چیپٹر ہے اخلاق، کیونکہ اس میں آدمی پس کے رہ جاتا ہے، اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، اور سب سے مشکل ہے بیوی سے اخلاق کا رویہ کرنا۔ اس لیے جو یہ پیپر پاس کر لیتا ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو عجب حدیث سنو، میں تمہیں ڈھونڈنے یادوں کی کھلی راہوں پر، میں تمہیں ڈھونڈنے یادوں کی کھلی راہوں پر خشک پتوں کی طرح روز بکھر جاتا۔ اپنے لیے جینا کوئی زندگی نہیں ہے، جینا ہے تو اس کے لیے جیو جس نے جینا دیا ہے، مرنا ہے تو اس کے لیے مرو جس نے مرنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا۔ کوئی معافی مانگنے آ جائے تو دیر نہ کرنا، فوراً معاف کرنا، اور تم سے خطا ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا۔ اللہ کی رحمت تم ایسے چھاؤں میں لے لے گی۔ اگر ہم اپنے گھر، دین تو کہتا ہے ناچنے والی سے بھی نفرت نہ کرو، یہ نیک لوگوں میں عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں، یہ مولوی یہ کرتے ہیں، یہ تبلیغی یہ کرتے ہیں، یہ حاجی یہ کرتے ہیں، یہ نمازی یہ کرتے ہیں۔ کبھی یوں بھی دیکھا کر کہ تو کیا کرتا ہے؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، کبھی اندر بھی تو دیکھا کر جو اندر نہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے، میرے بیٹے انس تمہیں سب سے بڑی سنت بتاؤں،
میری سنتوں میں، میری بڑی سنتوں میں بہت بڑی سنت، میری عظیم الشان سنت ہے میرے بیٹے کہ اپنے دل میں کبھی کسی کے لیے نفرت نہ، اس کے بغیر میں جی نہیں سکتا، اس کے بغیر میں جی نہیں سکتی۔ جب ضرورتوں پہ چوٹ پڑتی ہے تو سارے عشق بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو ہر حال میں وفا کرتا ہے، نبھاتا ہے۔ اذکرک وتنسانی واستترک ولا تخشانی، کون ایسا محبوب ملے گا؟ میں کسی کو یاد کروں گا وہ مجھے یاد کرتا ہے، میں یاد بھلا دوں وہ بھی بھول جاتا ہے۔ میں تمہیں ڈھونڈنے یادوں کی کھلی راہوں پر، میں تمہیں ڈھونڈنے یادوں کی کھلی راہوں پر خشک پتوں کی طرح روز بکھر جاتا۔ شیطان کہتا ہے تو جو آخرت کو مان جائیں گے ان کو کیا کروں گا؟ ومن خلفہم، دنیا اتنی خوبصورت دکھاؤں گا کہ نہ جنت کے شوق رہیں گے نہ جہنم کے خوف رہیں گے۔ جنت کو مانیں گے شوق نہیں ہوگا، جہنم کو مانیں گے خوف نہیں ہوگا، اللہ کو جانیں گے اس کے لیے عشق و محبت کے راستے طے کرنے کا ذوق نہیں ہوگا، سلیقہ نہیں ہوگا، رسالت کو مانیں گے اتباع کا شوق نہیں ہوگا۔ ومن خلفہم، ومن خلفہم، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں بھائیو جھوٹ خاص طور پر زندگی سے ہم نکال دیں، جھوٹ نہ بولیں اور ایک کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو ہم جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں، ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں۔ ظلم و زیادتی سے اللہ کا غضب حرکت میں آ جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا من آذا ذمیا فقد میرے نبی نے فرمایا لوگوں کے عیب دیکھنے سے اندھے بن جاؤ، لوگوں کی کمیاں سننے سے بہرے بن جاؤ، نہ سنو نہ دیکھو۔ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تمام۔ تو 2 ٹکے کا نہیں ہے، اگر تو 10 لاکھ کے جوتے اور 50 لاکھ کی گھڑی سے اگر تو بڑا بننا چاہتا ہے، ارے اس دھوکے سے نکلو۔ برینڈڈ برینڈڈ برینڈڈ، کہاں جا رہے ہو؟ جب تم اپنی ذات میں بے قیمت ہو تو رب ذوالجلال کی قسم تمہاری گھڑیاں، تمہارے بیگ، تمہاری گاڑیاں، تمہارے بنگلے تمہاری عزت کو بڑھا نہیں سکتے۔ ابا جان، انسانوں سے دوستی لگانا مشکل کام ہے چونکہ انسان بے وفا ہے، انسان کی اصل بے وفا ہے، اور ساری زندگی وفا کرو اور ایک چھوٹی سی خطا کر دو تو تیری وفاؤں پہ تیرا دوست کاٹا پھیر دے گا۔ رشتوں کو میرے بھائی بہنوں صرف برداشت سے چلایا جاتا ہے، رشتوں پر مسلط ہو کے رشتے آباد نہیں ہوتے، جھکنا پڑتا ہے، سہنا پڑتا ہے، دبنا پڑتا ہے۔ اس کے بغیر میں جی نہیں سکتا، اس کے بغیر میں جی نہیں سکتی۔ جب ضرورتوں پہ چوٹ پڑتی ہے تو سارے عشق بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو ہر حال میں وفا کرتا ہے، نبھاتا ہے۔ اذکرک وتنسانی واستترک ولا تخشانی، کون ایسا محبوب ملے گا؟ میں کسی کو یاد کروں گا وہ مجھے یاد کرتا ہے، میں یاد بھلا دوں وہ بھی بھول جاتا ہے۔ یہی دنیا کا قانون ہے۔ ایک واحد اللہ ہے جو کہتا ہے میرا بندہ تو مجھے بھولتا ہے میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھتا۔ یا رسول اللہ روزی کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتا دے۔ تو میرے نبی بڑے بڑے وظیفے نہیں بتاتے تھے بات کے بزرگوں کی طرح اتنے 1000 دفعہ یہ پڑھو تو انہیں ویلا بیٹھا رہا۔ پھر یا رسول اللہ روٹی کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ سنو اللہ کی قسم میرے نبی کی بات ہے، میری نہیں ہے، اور تجربے سے کرو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، یقین سے کرو گے تو تمہیں اللہ دکھا دے گا۔ آپ نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، میرے دوست باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔
کڑا سوکھا کام ہے، ایک لوٹا پانی چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا۔ کمال بات، یعنی آپ فرماتے سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو رات کو ساری تہجد پڑھتا ہو، دن میں روزے رکھتا ہو، وہ بہت بڑا مسلمان ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں جو بیوی سے سلوک اچھا کرے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ کہ مشکل ترین چیپٹر ہیں اخلاق۔ میری بات دھیان سے سنو، اسلام کا مشکل ترین چیپٹر ہے اخلاق، کیونکہ اس میں آدمی پس کے رہ جاتا ہے، اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، اور سب سے مشکل ہے بیوی سے اخلاق کا رویہ کرنا۔ اس لیے جو یہ پیپر پاس کر لیتا ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو عجب حدیث سنو، میں تمہیں ڈھونڈنے یادوں کی کھلی راہوں پر، میں تمہیں ڈھونڈنے یادوں کی کھلی راہوں پر خشک پتوں کی طرح روز بکھر جاتا۔ اپنے لیے جینا کوئی زندگی نہیں ہے، جینا ہے تو اس کے لیے جیو جس نے جینا دیا ہے، مرنا ہے تو اس کے لیے مرو جس نے مرنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا۔ کوئی معافی مانگنے آ جائے تو دیر نہ کرنا، فوراً معاف کرنا، اور تم سے خطا ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا۔ اللہ کی رحمت تم ایسے چھاؤں میں لے لے۔ اگر ہم اپنے گھر، دین تو کہتا ہے ناچنے والی سے بھی نفرت نہ کرو، یہ نیک لوگوں میں عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں، یہ مولوی یہ کرتے ہیں، یہ تبلیغی یہ کرتے ہیں، یہ حاجی یہ کرتے ہیں، یہ نمازی یہ کرتے ہیں۔ کبھی یوں بھی دیکھا کر کہ تو کیا کرتا ہے؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، کبھی اندر بھی تو دیکھا کر جو اندر نہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے، میرے بیٹے انس تمہیں سب سے بڑی سنت بتاؤں، میری سنتوں میں، میری بڑی سنتوں میں بہت بڑی سنت، میری عظیم الشان سنت ہے میرے بیٹے کہ اپنے دل میں کبھی کسی کے لیے نفرت نہ۔ اس کے بغیر میں جی نہیں سکتا، اس کے بغیر میں جی نہیں سکتی۔ جب ضرورتوں پہ چوٹ پڑتی ہے تو سارے عشق بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو ہر حال میں وفا کرتا ہے، نبھاتا ہے۔ اذکرک وتنسانی واستترک ولا تخشانی۔ کون ایسا محبوب ملے گا؟ میں کسی کو یاد کروں گا وہ مجھے یاد کرتا ہے، میں یاد بھلا دوں وہ بھی بھول جاتا ہے۔ میں تمہیں ڈھونڈنے یادوں کی کھلی راہوں پر، میں تمہیں ڈھونڈنے یادوں کی کھلی راہوں پر خشک پتوں کی طرح روز بکھر جاتا۔ شیطان کہتا ہے تو جو آخرت کو مان جائیں گے ان کو کیا کروں گا؟ ومن خلفہم، دنیا اتنی خوبصورت دکھاؤں گا کہ نہ جنت کے شوق رہیں گے نہ جہنم کے خوف رہیں گے۔ جنت کو مانیں گے شوق نہیں ہوگا، جہنم کو مانیں گے خوف نہیں ہوگا، اللہ کو جانیں گے اس کے لیے عشق و محبت کے راستے طے کرنے کا ذوق نہیں ہوگا، سلیقہ نہیں ہوگا، رسالت کو مانیں گے اتباع کا شوق نہیں ہوگا۔ ومن خلفہم، ومن خلفہم، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں بھائیو جھوٹ خاص طور پر زندگی سے ہم نکال دیں، جھوٹ نہ بولیں اور ایک کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تم جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں، ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں۔ ظلم و زیادتی سے اللہ کا غضب حرکت میں آ جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا من آذا ذمیا فقد میرے نبی نے فرمایا لوگوں کے عیب دیکھنے سے اندھے بن جاؤ، لوگوں کی کمیاں سننے سے بہرے بن جاؤ، نہ سنو نہ دیکھو۔ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا۔
اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تمام۔ تو 2 ٹکے کا نہیں ہے، اگر تو 10 لاکھ کے جوتے اور 50 لاکھ کی گھڑی سے اگر تو بڑا بننا چاہتا ہے، ارے اس دھوکے سے نکلو۔ برینڈڈ 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 کہاں جا رہے ہو؟ جب تم اپنی ذات میں بے قیمت ہو تو رب ذوالجلال کی قسم، تمہاری گھڑیاں، تمہارے بیگ، تمہاری گاڑیاں، تمہارے بنگلے تمہاری عزت کو بڑھا نہیں سکتے۔ ابا جان، انسانوں سے دوستی لگانا مشکل کام ہے، چونکہ انسان بے وفا ہے، انسان کی اصل بے وفا ہے، اور ساری زندگی وفا کرو اور ایک چھوٹی سی خطا کر دو تو تیری وفاؤں پہ تیرا دوست کاٹا پھیر دے گا۔ رشتوں کو میرے بھائی بہنوں صرف برداشت سے چلایا جاتا ہے، رشتوں پر مسلط ہو کے رشتے آباد نہیں ہوتے، جھکنا پڑتا ہے، سہنا پڑتا ہے، دبنا پڑتا ہے۔ اس کے بغیر میں جی نہیں سکتا، اس کے بغیر میں جی نہیں سکتی۔ جب ضرورتوں پہ چوٹ پڑتی ہے تو سارے عشق بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو ہر حال میں وفا کرتا ہے، نبھاتا ہے۔ اذکرک وتنسانی واستترک ولا تخشانی۔ کون ایسا محبوب ملے گا؟ میں کسی کو یاد کروں گا وہ مجھے یاد کرتا ہے، میں یاد بھلا دوں وہ بھی بھول جاتا ہے۔ یہی دنیا کا قانون ہے۔ ایک واحد اللہ ہے جو کہتا ہے میرا بندہ تو مجھے بھولتا ہے، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھتا۔ یا رسول اللہ، روزی کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتا دے۔ تو میرے نبی بڑے بڑے وظیفے نہیں بتاتے تھے بات کے بزرگوں کی طرح، اتنے 1000 دفعہ یہ پڑھو تو انہیں ویلا بیٹھا رہا۔ پھر یا رسول اللہ روٹی کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ سنو اللہ کی قسم، میرے نبی کی بات ہے، میری نہیں ہے، اور تجربے سے کرو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، یقین سے کرو گے تو تمہیں اللہ دکھا دے گا۔ آپ نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، میرے دوست باوضو رہا کر، تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ کڑا سوکھا کام ہے، ایک لوٹا پانی چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا۔ کمال بات، یعنی آپ فرماتے سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو رات کو ساری تہجد پڑھتا ہو، دن میں روزے رکھتا ہو، وہ بہت بڑا مسلمان ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں جو بیوی سے سلوک اچھا کرے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ کہ مشکل ترین چیپٹر ہیں اخلاق۔ میری بات دھیان سے سنو، اسلام کا مشکل ترین چیپٹر ہے اخلاق، کیونکہ اس میں آدمی پس کے رہ جاتا ہے، اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، اور سب سے مشکل ہے بیوی سے اخلاق کا رویہ کرنا۔ اس لیے جو یہ پیپر پاس کر لیتا ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو عجب حدیث سنوں، میں تمہیں ڈھونڈنے یادوں کی کھلی راہوں پر، میں تمہیں ڈھونڈنے یادوں کی کھلی راہوں پر خشک پتوں کی طرح روز بکھر جاتا۔ اپنے لیے جینا کوئی زندگی نہیں ہے، جینا ہے تو اس کے لیے جیو جس نے جینا دیا ہے، مرنا ہے تو اس کے لیے مرو جس نے مرنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا۔ کوئی معافی مانگنے آ جائے تو دیر نہ کرنا، فوراً معاف کرنا، اور تم سے خطا ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا۔ اللہ کی رحمت تم ایسے چھاؤں میں لے لے گی۔ اگر ہم اپنے گھر، دین تو کہتا ہے ناچنے والی سے بھی نفرت نہ کرو۔ یہ نیک لوگوں میں عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں، یہ مولوی یہ کرتے ہیں، یہ تبلیغی یہ کرتے ہیں، یہ حاجی یہ کرتے ہیں، یہ نمازی یہ کرتے ہیں۔ کبھی یوں بھی دیکھا کر کہ تو کیا کرتا ہے؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، کبھی اندر بھی تو دیکھا کر جو اندر نہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے، میرے بیٹے انس تمہیں سب سے بڑی سنت بتاؤں، میری سنتوں میں، میری بڑی سنتوں میں بہت بڑی سنت، میری عظیم الشان سنت ہے میرے بیٹے کہ اپنے دل میں کبھی کسی کے لیے نفرت نہ۔ اس کے بغیر میں جی نہیں سکتا، اس کے بغیر میں جی نہیں سکتی۔ جب ضرورتوں پہ چوٹ پڑتی ہے تو سارے عشق بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو ہر حال میں وفا کرتا ہے، نبھاتا ہے۔ اذکرک وتنسانی واستترک ولا تخشانی۔ کون ایسا محبوب ملے گا؟ میں کسی کو یاد کروں گا وہ مجھے یاد کرتا ہے،
میں یاد بھلا دو وہ بھی بھول جاتا. میں تمہیں ڈھونڈنے یادوں کی کھلی راہوں پر، میں تمہیں ڈھونڈنے یادوں کی کھلی راہوں پر خشک پتوں کی طرح روز بکھر جاتا. شیطان کہتا ہے تو جو آخرت کو مان جائیں گے ان کو کیا کروں گا؟ ومن خلفہم، دنیا اتنی خوبصورت دکھاؤں گا کہ نہ جنت کے شوق رہیں گے نہ جہنم کے خوف رہیں گے. جنت کو مانیں گے شوق نہیں ہوگا، جہنم کو مانیں گے خوف نہیں ہوگا، اللہ کو جانیں گے اس کے لیے عشق و محبت کے راستے طے کرنے کا ذوق نہیں ہوگا، سلیقہ نہیں ہوگا. رسالت کو مانیں گے اتباع کا شوق نہیں ہوگا. ومن خلفہم، ومن خلفہم. کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں. 24 گھنٹے کی زندگی میں بھائیو جھوٹ خاص طور پر زندگی سے ہم نکال دیں. جھوٹ